بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اگلا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی سید کا ایک پروٹوکول ہے، ان کو پروٹوکول بنتا ہے، ان کو تو گانا پروٹوکول دینا لازمی ہے۔ تو میرا یہ کوشچن تھا کہ ایک شاہ صاحب جو کہ ڈرنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اگر تھوڑی سی لمٹ میں جہنازت کا دائرہ تھوڑا سا سائڈ میں رکھوں تو اگر وہ زنا بھی کرتے ہیں تو کیا ان شخص کی عزت ہم پر لازم و ملزوم ہے کہ ان کی جو پیرلل ایک نون سید ہے جو کہ نبی پاک کا امت ہی ہے، جس کے لیے نبی پاک نے اپنی امت کے رو رو کے دعا کی ہے، اور وہ ان سارے کاموں سے بچا رہتا ہے، وہ نہ زنا کرتا ہے، نہ جو ہے نا شراب پیتا ہے، تو اس کو پھر ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک آل رسول، ایک سید زادہ جو کہ شراب بھی پیے اور زنا بھی کرے، اس کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اور ایک عام امتی نبی کریم کا کہ جو نہ زنا کرے نہ شراب پیے، اس کو پھر ہمیں کیا پروٹوکول دینا چاہیے؟ یہ ہے میرا کوشچن۔ کیونکہ ایک اور بات اس طرح آتی ہے کہ اگر ہم ایک ایسے بندے کو یا ایک ایسے شاہ صاحب ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں اور ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں ظاہری طور پر، تو وہ تو پرووک ہوں گے، جو مرضی کام کرتے پھریں، لوگ ہاتھوں چھوم رہے ہیں اور کیا چاہیے، نذرانے مل رہے ہیں، تو اس طرح تو ان کے لیے بھی ایشو نہیں ہوگا؟ برخوردار، آپ بڑی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور میں اپنے کہے کا جواب دے ہوں، اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میری بات کو پورا سنا کریں اور یا ساری ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ بار بار میں نے اس کو کلیئر کیا ہے، آپ اپنی ہی سوال کو بار بار سنیے گا، ٹھیک ہے، اور خود سوچئے گا کہ آپ کہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اور کہاں پھنس رہے ہیں، نہیں تو میں کھول دیتا ہوں آپ پہ۔ سادات کی یا سید کی لفظ ہے سید کی عزت کرنا، آل نبی اولاد علی تو سید ہے ہی ہے، اس ریفرنس کی عزت کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہیں، اس نسبت کی عزت کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سید، میرے جواب کو دھیان سے سنیں، باقی سید بھی چوری کرے گا تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، قانون سب کے لیے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ حق اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹ اس کو اس کی سزا ملے گی، بدنامی بھی ہوگی۔ اول تو وہ سید ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے پھر ویسے ہی بنا ہوا ہو، ظاہری بات ہے سید کی کوئی تو عزت ہے، کوئی تو درجہ ہے، جو لوگ جعلی سید بنتے ہیں۔ کسی نے آج تک آ کے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ میں شمر کے خاندان سے ہوں، اور بڑے فخر سے کہا ہو، ٹھیک ہے۔ کسی نے مجھے آج تک فخر سے کوئی نہیں بتاتا کہ جی اسی مراسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سید ساری بن جاتے ہیں، لیکن کیوں بنتے ہیں؟ وہ اس پوائنٹ کو پہلے سمجھ لیں کہ اس نسبت کی عزت ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا ہے۔ ان کا ایک بات، ان کی ایک حدیث مشہور ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو یہ بات کہی ہے کہ میں پتھروں کو چومتا چاٹتا نہیں ہوں، لیکن ہے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے۔ کسی اور نے، پاگل دیوانے نے وہاں ہونٹ رکھے، کسی نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنے لوگ چومتے ہیں، اتنا تھوک، پتہ نہیں کون سی بیماری، وہیں رہنے والی خاتون کہہ رہی تھی، اس نے کہا پتہ نہیں میرے نبی کے کہاں ہونٹ لگے ہوئے، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو لوگوں کے تھوک شوک کا نہیں مجھے پتا، مجھے جس کا پتا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے نسبت۔ جیسے اہل تشیع جو ہیں، وہ گھوڑا وہ والا نہیں ہے، وہ نہ اس گھوڑے کی نسل سے ہے، لیکن وہ اس ریفرنس کے لیے اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس ریفرنس سے آپ کا خیال وہاں جاتا ہے۔ باقی اس سے یہ منسوخ کرنا دوسری ایک لہٰذا طرف بیٹھ چلی جائے گی، ان کے بھی جذبات نہ مجروح ہو جائیں یا آپ کوئی اور بیوقوف نہ بات کر دیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اس ریفرنس کی۔ تو اب آپ پہلے اپنے الفاظ پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی، اور اتنا روئے کہ کائنات میں جو ٹاپ موسٹ، جو زیادہ گریہ کرنے والی ہستی ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں، اور روئے کس لیے؟ امت کے لیے۔ اس امت نے شراب اور زنا نہیں کیا، آپ مجھے بتا دیں
پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا کیا اس امت میں نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، کیا آپ نے حسین کو شہید نہیں کیا؟ کیا آپ نے ان کی بیٹیوں کی چادریں نہیں کھینچی؟ وہ لوگ بھی بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے اور یہ اصول بتا دیتے آپ کو کہ بس یہ نسل رہے گی، ٹاپ موسٹ رہے گی، سب کو انہی کے پاؤں چاٹنے پڑیں گے۔ قرآن بتایا اس کا ہدیہ میں یہ ہے، اور سرکار اپنے گھر والوں کے وہ سارا مضبوط کر جاتے کہ یہ زمزم کا بھی سارا پیسہ انہیں آئے گا، حج کے عمرے کا بھی سارا انہیں آئے گا، تو بڑی عیاشی میں ہوتے، وہ حکمرانی کا پھڈا ہی ختم کر جاتے۔ انہیں ان کی پرواہ نہیں ہے، اور انہیں پتا ہے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، انہیں پتا ہے کہ حسن کو شہید کیا جائے گا، انہیں پتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ یار اگر تمہیں حکمرانی ملی میرے گھر والوں کا خیال کر۔ کیا شان ہے اس بادشاہ کو، شہنشاہ کی۔ تو بیٹا وہ بات صرف اتنی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اول تو وہ سید ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا وہ اگر نسب سے سید ہے، اس کو اپنے نسب کا خیال نہیں ہے۔ یہ حدیث مجھے نہیں پتا کتنی صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ یار اگر گناہ گار بھی ہوا تو میری قمیض کا داغ، دامن کا داغ سمجھ کے اس کی عزت کر لے۔ ہمارے اوپر تو وہ کالی چادر ڈال دیں تاکہ ہمارے گناہ نہ نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال بیٹا یہ سوال کسی اور نے کیا بھی تھا کہ جناب یہ میرا خیال شاعر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے یا گولڑا شریف والوں سے سوال تھا، مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس طرح سید ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ ان کا جواب تھا کہ پانی چاہے جوہر کا بھی ہوگا آگ بجھا لے گا۔ اب یہ آگ پتہ نہیں کون سی ہے۔ تو بہرحال بیٹا لیکن وہ جو میں نے بات کی یا بابا جی نے جو مجھے حکم دیا یا کہا کہ سید کی عزت کرنا، سید آل نبی اولاد علی تو ہے ہی ہے۔ سید ویسے قسم کو بھی کہتے ہیں، سید ملک کے بڑے کو بھی کہتے ہیں، سید آپ کے مرشد کو بھی کہتے ہیں، سید آپ کے استاد کو بھی کہتے ہیں، سید آپ کے سفید بالوں والوں کو بھی کہتے ہیں، سید جنہیں خدا عزت دے دے انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سید کے بہت سے، سید عاشق کو بھی کہتے ہیں، سید کے بہت سے معنی ہیں عاجزی میں رہنا، ٹھیک ہے۔ وہ سید بڑے خطرناک ہیں جو خود عاجزی میں ہوتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں سید، ٹھیک ہے، بلکہ کئی بار واقعی سرے بازار شرابی پی رہے ہوتے ہیں، اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، یا ایسا حلیہ اپنایا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تم لوگوں کے عیب نہ دیکھو، اپنے دیکھو، اپنے آپ کو بچائیں، ہمارے سے ہمارا حساب ہونا ہے یار۔ تو باقی جو میری بات تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ وہ احترام اپنی جگہ ہے اور حق اپنی جگہ ہے۔ وہ چوری کرے گا، زنا کرے گا، اس کی بھی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم میں سے کون نیک ہیں، کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوا ہوا؟ اللہ ہمارے سب کے پردے رکھے۔ اب ہم فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں گئے تھے، ہمارے فزیولوجی کے پروفیسر ہوتے تھے مشتاق صاحب، کتاب بھی ہے ان کی، انہوں نے شاید کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ والی میں مثال نہیں دیتا، جو ان کے پاس یہودی ایک لڑکا لڑکی جوان لے آئے تھے کہ یہ زنا کر رہے تھے اور ان کو سزا دینی ہے، آپ فتویٰ جاری کریں کیا سزا ہوگی۔ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کو واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اس کو پھر اللہ کا قوانین پتہ ہوں گے اور اس کے مطابق یہ فیصلہ دیتے ہیں نہیں دیتے۔ تو ریت میں ان کی سزا پتھراؤ کر کے پتھروں سے مارنا ہی تھا، جسے کہتے ہیں سنسار کرنا ہی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں سنسار کر دو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی یہ زنا نہیں کیا، جس نے کبھی یہ غلطی نہیں کی، جس نے خود کبھی یہ گناہ نہ کیا ہو۔ اور اپنے اپنے انگوٹھوں میں دیکھو، اپنے اپنے انگوٹھے یہ جو ہے نا، اس کے ناخن میں دیکھو، ٹی وی اسکرین بنا دیا تھا ان کے ناخنوں کو۔ حضرت عیسیٰ کے پاس تو اللہ نے انہیں، وہ چلتی پھرتی کرامت تھے، انہوں نے کہا اپنے اپنے انگوٹھے کے ناخن میں دیکھو، اگر کسی کو نہیں یاد نا تو میں ذرا اپنے انگوٹھے دیکھو۔ اب انگوٹھوں میں جس جس کو جو بھی نظر آیا، انہوں نے کہا کہ جس جس نے اپنا انگوٹھا دیکھ لیا ہے اس میں جو تو پاک باز ہے وہ تو مارے پتھر، اور جس کو اپنا یاد آ گیا نا وہ اب نکلتا ہو یہاں سے، وہ پتھر نہ مارے انہیں، ٹھیک۔ اور جس نے فراڈ کیا کہ وہ خود زانی ہے اور پتھر انہیں مارے گا، تو یہ سامنے والی جو دیوار ہے نا، یہ ٹی وی اسکرین بن جائے گی، اس کے جو ناخن میں نظر آ رہا ہے نا وہ یہاں نظر آئے گا، اور اب شروع ہو جاؤ۔ ایک بھی بندہ نہیں بچا تھا۔ وہ مثال میں نے کیا دینی ہے، ہمارے پروفیسر مشتاق صاحب مجھے یاد آ گئے، تو وہ کہتے ہوتے تھے شروع کے لیکچر میں، ہے فضول سی بات لیکن یہی بات ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ میڈیکل پڑھنا تھا، لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی تھی، سارا کچھ ہی پڑھنا ہوتا تھا اور آگے بھی چلنا۔ تو
वो एक स्टेटमेंट होती थी हारमोन पे, तो बड़ी मशहूर उनकी स्टेटमेंट है, वो कहते थे 99% ऑफ द यंगस्टर्स डू मास्टरबेशन, और जो 1% है वो झूठ बोलते हैं। हमें अपने अपने गिरेबान पकड़ने हैं भाई जी, ठीक है, और उसके आगे जवाब देना है। बाकी सैयद की आपसे नहीं इज्जत होती ना करें। मैंने उस रेफरेंस की इज्जत की है, जैसे एक डॉक्टर साहब भी अस्पताल में सरकारी में बैठे होते हैं, या आप अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, आपके बॉस का बच्चा आ जाता है, बदतमीज सा शरारतें कर रहा है, दफ्तर में तोड़ फोड़ कर रहा है, सारे उसको लाठियां कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉस का बच्चा है। ठीक है, तो गलत है या सही है, पहले इसमें सोच लेना, अगर प्रैक्टिकल में आप उसके साथ भी पूरे उतर सकेंगे। मैंने अपनी ड्यूटी में की हुई है, अपने बॉस के बच्चों को भी खींच के रखा हुआ, लॉज सेम थे सारों के, और उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी अजमत का सबूत दिया। प्रोफेसर यूनुस शेख और प्रोफेसर मौजम बेग मिर्जा मेरे साथ इत्तेफाक में थे, दोनों के बच्चे, एक का बेटा एक की बेटी मेरे अंडर रहे हुए, और मैं बहुत सख्त रजिस्ट्रार था। और शायद उन लोगों को उस वक्त बुरा भी लगता होगा कि ये कौन होता है, हमारे बाप का डिपार्टमेंट है या उनका ये दरख्वास्त आ रहा है और हमारी गलतियाँ निकालता है। लेकिन आज वो माशाल्लाह 3-3 4-4 डिग्रियाँ करके बैठे हुए हैं। उनके वालिदों ने, दोनों के वालिद ने कभी भी, बल्कि यूनुस शेख साहब का बेटा मेरे सामने उन्हें क्या बैठा रहा हूँ मैं, अबू, उन्होंने कहा क्या, कौन अबू, कॉल मी डॉक्टर शेख, डॉक्टर यूनुस कह के मुझे बुलाओ यहाँ पर, तुम दूसरों के ऊपर इंप्रेशन डालना चाह रहे हो। मैंने ऐसे उस्तादों के साथ काम किया, ठीक है, और मुझे फ्री हैंड था, बड़ा जालिम रजिस्ट्रार था मैं, बदतमीज़ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने कभी अपनी हदूद से तजावज़ नहीं किया था, लेकिन लॉज सबके लिए सेम रखे थे। हाँ, उनका वैसे एहतराम ज़रूर, ऑफ ड्यूटी वो मेरे लिए मेरे उस्तादों के बच्चे थे, मैं इज्जत भी उनकी करता था। कहीं भी मिलते हैं, किसी भी, आज भी इस सारी सख्ती के बावजूद अगर कभी उनके साथ कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, वो ज़रूर मेरे साथ ही शेयर कर लेते हैं, मेरे से मशवरा ले लेते हैं। एनीवेज, तो आपके सवाल का मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया। बाकी जो आप बातें कर रहे हैं वो आप ये देख लीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रोते क्यों नहीं थे, क्यों थे, हंसते क्यों नहीं थे, खुश क्यों नहीं होते थे। ऐसे नबी रहमतुल्लिल आलमीन कंप्लीट मैसेज दे के जा रहे हैं, तो खुश होना चाहिए कि मैंने तो अपने बच्चों को, अपनी उम्मत को, अपने आने वालों को मैं तो बेस्ट चीज़ दे दी है, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त पूरी बात। उनके आगे मौजा ही मौजा। क्यों रोते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि ये माल जो है ना, इसकी खातिर ये बहुत कुछ करेंगे, और वो कुछ हुआ। इखलाकी खराबियाँ तो अपनी जगह पे हैं, हमने इज्तिमाई तौर पे जो कुछ हम करते हैं, रोज़ करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि हम उन्हें कैसे फेस करेंगे। आप कभी ये सोचा करें अपनी अपनी जगह पे, अगर अचानक सरकारे दो आलम के सामने जाएं तो क्या मैं नहीं फेस कर सकता? अल्लाह के साथ बहुत फ्रैंकनेस है, मैं उसे रहमान वो सारा गुनाहगारों को भी, वो मजबूरी है, वो बाथरूम में भी साथ होता है, मुझसे क्या छुपाए, पता है उसको सारा। लेकिन सरकार का तो मुझे तो समझ नहीं आती। लोग कहते हैं मेरी बड़ी ख्वाहिश है मुझे दीदार हो, मुझे ख्वाब में मिले, मैंने उनसे बातें करनी है, मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ, या शायद मैं बहुत गुनाहगार हूँ। आप सोचिए। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल